جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں تو انڈیا کی پاپولیشن اس کے لیے ایک بہت بڑی طاقت بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بے انتہا ان کو ایڈوانٹیجز ہیں، فائدے حاصل ہیں. لیکن جب ہم انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو انڈیا کی اکانومی پر انٹرنیٹ جس طریقے سے اثر انداز ہوا ہے وہ کمال ہے. The internet economy contributed up to $537.4 billion to India's GDP in 2020. یعنی 2020 میں یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ 2020 میں، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ 2021 ختم ہوا، ہم 2022 میں آ چکے ہیں، لیکن اگر آپ ایک سال پیچھے جائیں تو 2020 میں انڈیا کے جو جی ڈی پی ہے اس میں انڈیا کی انٹرنیٹ اکانومی نے $537 بلین سے زیادہ جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ ایک بہت بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور ایک بہت بڑی کامیابی میرا خیال ہے کہ اس کو کہنا چاہیے. اچھا، صرف یہی نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کا جو انٹرنیٹ امپیکٹ ہے وہ انڈیا کو $5 ٹریلین اکانومی بنا سکتا ہے اور بنا دے گا. انٹرنیٹ کنٹریبیوٹیڈ 16% ٹو انڈیاز جی ڈی پی ان 2020. اس سے پہلے جو ہے یہ کم تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی 8% تھا، لیکن اس کے بعد 2020 میں یہ 16% ہو گیا. ہم اس کے کمپیریزن میں کیا پاکستان کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اول تو ہمیں کہنا چاہیے کہ کوئی کمپیریزن ہے نہیں، پاکستان کی پاپولیشن بھی اتنی نہیں ہے. اگر ہم یوزرز کی طرف جائیں گے تو ان کے جتنے یوزرز ہوں گے ہمارے تو اس کے بہت دور دور تک نہیں پہنچ پائیں گے، ٹھیک ہے. اور ابھی تک ہم نے انٹرنیٹ کو اس طریقے سے جو ہے استعمال کرنا شروع ہی نہیں کیا جس میں ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہماری اکانومی کو کہاں پر لے کر جا سکتا ہے یا کیا امپیکٹ پڑتا ہے. جب ہم انٹرنیٹ اکانومی کی بات کرتے ہیں تو صرف یہ سوشل میڈیا یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ای کامرس بھی آتا ہے، اس میں ایپس آتی ہیں، اس میں بہت کچھ شامل ہوتا ہے. کس طریقے سے آپ نے اپنی بینکنگ کو جو ہے وہ انٹرنیٹ پر لے گئے ہیں، آپ کے جو ملک میں ای کامرس ہے وہ کیسے چل رہا ہے. اچھا، کووڈ کے بعد یعنی یہ کہ کورونا کے بعد خاص طور پر ان دنوں میں، پچھلے اگر آپ ایک سال کہہ لیں، 1-2 سال کے اندر تقریباً دنیا کی تمام کنٹریز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ بڑھا ہے، یعنی انٹرنیٹ کا استعمال بھی، اور اس کے تھرو جو انٹرنیٹ اکانومی ہے اس میں جو ایپس کا یوز ہے، یوزر نے اس کو بہت زیادہ یوز کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی گروتھ بھی بڑھی ہے اور اس نے دنیا کے جو کنٹریز ہیں ان کی اکانومیز پر بہت اچھا اثر ڈالا ہے. کیونکہ لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں نکلتے. اب تو خیر پھر بھی تھوڑا بہت عادت سی ہو گئی ہے کیونکہ کورونا کی، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ بلی ہے کہ جو پہلے جو ہے وہ شیر تھا ہمارے سامنے، ہم ڈرتے تھے اسے، اور اب ہم نے اس کو بلی بنا کر اپنی گود میں بٹھا لیا ہے. کورونا کو جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اب تو کسی کو کوئی فکر ہی نہیں، ہر کوئی نکلتا ہے، ماسک کے بغیر بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کہ ماسک کے ساتھ نکلنا چاہیے، میں یہ کہوں گی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس دوران کیونکہ لوگوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا اور ان کے پاس جو ہے وہ ڈر کے مارے اندر ہی بیٹھے رہتے تھے اپنے گھروں میں، تو اس دوران انہوں نے بہت زیادہ یوز کیا ان ایپس کا، اور یہ جو ایک سلسلہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر ہی وہ سارے کام ہو جائیں. ایون کہ یہ بھی ہونے لگ پڑا کہ بہت ابھی تک ایسا ہو رہا ہے کہ جو کلاسز ہیں وہ آن لائن ہو رہی ہیں، کالجز، سکولز، یونیورسٹیز بند رہے، آن لائن سب کچھ چلتا رہا. اسی طریقے سے تو جو سسٹم انٹرنیٹ پر نہیں تھا وہ بھی انٹرنیٹ پر چلا گیا. انڈیا موبائل یوزر جو ہے، انٹرنیٹ موبائل یوزرز میں 2nd ہائیسٹ کنٹری بن چکا ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان میں جو ای کامرس ہے وہ کتنا چل رہا ہے، اس پہ ہم نے کتنی توجہ دی ہے اور کیا اس کی گروتھ کتنی ہے، کیا ہم اس کو اس طریقے سے ڈیولپ کریں کہ وہ بھی ہماری جی ڈی پی میں جو ہے وہ اتنا ہی زبردست امپیکٹ کیا. اس میں ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ میں آپ کو رپورٹ جو کہ یو این رپورٹ ہے اس کے پاکستان کے حوالے سے کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یہ 2017 کی میرے پاس رپورٹ ہے. اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان among top 10 economies in terms of its internet users. Nearly 16 million Pakistanis went online for the first time between 2012 and 2015. اس میں جو کاؤنٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے اس کے مطابق جو چند کنٹریز کے نام میرے سامنے آ رہے ہیں وہ ہیں کہ لسٹ جو ہے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو اس میں انڈیا پہلے نمبر پر، ایران 7th نمبر پر، بنگلہ دیش جو ہے وہ 10th نمبر پر، اور پاکستان 9th نمبر بڑھتی ہے. تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ 2022 کی مارچ تک وہ $650 بلین کی ایکسپورٹ کر لیں گے، یعنی کہ 2021 اور 22 کے ڈیٹا کو ملا کر وہ مارچ تک کر لیں گے، مارچ کے کوارٹر تک کر لیں گے $650 بلین تک کی ایکسپورٹ. سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ یہ اچیومنٹ
وہ کر لیں گے, یہ اچیو کر لیں گے یہ جو انہوں نے؟ ڈیفینیٹلی اچیو کر لیں گے. دیکھیں ایک سال میں انہوں نے 36% کا جو گروتھ ان کا جو ریٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہر چیزیں ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے, چیزیں کرنی چاہیے, کیونکہ ابھی ہمارا حالانکہ ان کی ایکسپورٹ ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے, ہم نے اپنے تعلقات ملک کے ساتھ خراب کیے ہوئے ہیں, ہر چیز کیے ہوئے ہیں, لیکن اسٹل وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک کافی بڑا پلیئر بنتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ کافی طرح نام کما رہا ہے, ہر چیز مینوفیکچر وہاں پہ کر رہا ہے. تو میرے خیال سے جس طرح کی ان کی پالیسیز چل رہی ہیں وہ ایزیلی ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے.